بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر کوئی یہ شکوہ کرتا نظر آتا ہے کہ میرے رزق میں برکت نہیں ہے، اور شاید کسی کی نظر لگ گئی ہے یا کسی نے جادو کیا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اکثر اوقات رزق میں برکت صرف اسی وجہ سے نہیں رہتی کہ ہمیں کھانا کھانے کی صحیح اور سنت طریقہ نہیں آتا۔ رزق میں برکت کے لیے سب سے اہم چیز کھانا کھانے کا طریقہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اگر ہم سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دیں تو ہماری سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جس گھر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کی جائے، اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی خاص برکت اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایسے گھروں میں کبھی بھی کوئی تنگی اور پریشانی نہیں ہوتی۔ آئیں پہلے بات کرتے ہیں کہ اپنے بستر پر بیٹھ کر یا کرسی میز پر کھانا کھانے میں کون سی قباحتیں ہیں۔ عام طور پر گھروں میں یہ رواج ہے کہ بستر پر بیٹھ کر ہی کھایا جاتا ہے، جس سے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے اور وہ بے شمار بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جدید دور میں میز پر یا کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا ہے، جو کہ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نہیں ہے، جس سے ہماری صحت پر بھی بہت ہی برا اثر پڑتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر دسترخوان بچھا کر اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی تصدیق آج کی جدید سائنس بھی کرتی ہے کہ جس جگہ پر سویا جائے وہاں بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اگر ہم وہاں بیٹھ کر کھائیں تو ہمارے رزق میں کمی ہوتی ہے، جسم بے شمار بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ بستر پر بیٹھ کر تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس طرح کھانا کھانے سے ہماری صحت پر بھی برے اثرات پڑتے ہیں، جس سے ہماری صحت خراب ہو جاتی ہے۔ اس دور میں ہم بستر پر بیٹھ کر ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھاتے وقت فون کا استعمال کرتے ہیں، جس سے ہماری توجہ کھانا کی طرف نہیں ہوتی۔ ہم کھانا چبا چبا کر نہیں کھاتے، جس سے ہمارا معدہ خراب ہونے کے بہت ہی چانس ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تھے تو زمین پر دسترخوان پر بیٹھ کر ہی کھاتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی چارپائی یا کسی اونچی جگہ پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی کھانا کھائیں تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ زمین پر دسترخوان بچھا کر اکٹھے مل جل کر کھانا کھائیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے رزق سے برکت ختم ہو گئی ہے، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ اس کے کہنے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے دریافت کیا کہ آپ کے گھر میں سب الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، کیا زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا جاتا ہے؟ اس صحابی نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے گھر میں سب لوگ اپنی جگہوں پر بیٹھ کر سب الگ الگ کھانا کھاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو، سب مل جل کر زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرو، ایسا کرنے سے تمہارے رزق میں خوب اضافہ ہوگا۔ ابو حذیفہ وہب بن عبداللہ سوائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ مل جل کر اور زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ کسی چارپائی پر بیٹھ کر یا تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ کھانے اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر خود بھی کھانا نہیں کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی اس طریقے سے بچنے کی نصیحت کیا کرتے تھے۔ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اگر ہم کھانا زیادہ کھاتے ہیں تو ہمارے جسم میں سستی اور کہلی پیدا ہوتی ہے، ہمارا جسم سے چالاکی اور ہوشیاری ختم ہو جاتی ہے۔ کھانا زیادہ کھانے سے ہمارے معدے پر برے اثرات پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان ٹیک لگا کر کھانا کھائے گا تو کھانے کے گزرگاہ سیدھی رہنے کی بجائے ایک طرف ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھار ہم کو بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ نیز کھانا کھاتے وقت ٹیک لگانا تکبر اور غرور کی نشانی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی پسند نہیں ہے۔ اب ہم سائنسی تحقیق کے مطابق جانتے ہیں کہ سائنسدان ہمیں تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھانے سے کیا بتاتے ہیں۔
جدید دور کی سائنسی تحقیق بھی یہی بتاتی ہے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسان کی صحت پر برے اثرات پڑتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جدید دور میں تکیہ روئی کے بنے ہوتے ہیں۔ نرم و نازک روئی انسان کے جسم سے توانائی کے بہاؤ کو روکتی ہے، یعنی کہ نرم و نازک بستر انسانی جگر کی توانائی کو خارج ہونے نہیں دیتی، جس کی وجہ سے انسان کا نظام ہضم خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے انسان بے شمار بیماریاں لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کریں۔ ہم کو زمین پر دسترخواں بچھا کر ہی کھانا کھانا چاہیے۔ اس سے بھی بری بات تو یہ ہے کہ آج کل کے دور میں زیادہ تر لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں۔ شادیوں یا بڑی بڑی پارٹیوں میں کھڑے ہو کر کھانا کھانے کا ہی انتظام کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کھڑے ہو کر بھی کھانا کھانا انسان کی صحت پر بہت ہی برے اثرات ڈالتا ہے، جس سے انسان بے شمار بیماریوں سے دوچار ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ انسان کو ہمیشہ بیٹھ کر اور چبا چبا کر کھانا چاہیے، کیونکہ اس طرح سے کھانا کھائیں تو ہمارا کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا، جس سے انسانی صحت بہتر ہو جائے گی۔ تو ملتے ہیں ایسی مزید ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔